بہت سارا پیسہ چندہ کر کے جمع کیا، مال ہدیے کی شکل میں بنا کے اپنے باورا کے پاس لے کر کے آئی، یہ ہماری طرف سے ہدیہ قبول۔ اس نے ہدیہ قبول کرنے سے منع کیا۔ اس کی بیوی نے دیکھا تو اس نے اپنے شوہر کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھو ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، تو اس پیسے کے ہدیے کو قبول کرو، اور جو یہ کہتے ہیں وہ کام کرو۔ چنانچہ اس نے ہدیہ قبول کر لیا۔ اب دو باتیں جمع ہو گئی، ایک پیسہ اور ایک بیوی کی محبت۔ ان دونوں کی وجہ سے اس نے ہاتھ اٹھائے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرنا شروع کیا۔ اللہ موسیٰ کو برباد کر دے، تو منہ سے نکلتا تھا اللہ قوم عمالقہ کو برباد۔ جب اس نے بددعا کر کے نپٹا تو اس کی زبان نکلی اور نکل کر کے آ کر کے گریبان میں لپٹ گئی، کتے کی طرح ہاتھ میں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا۔ اما بعد، پیچھے سبق میں یہ بات گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد ان کی کمر پر ہاتھ مارا، اور اولین اور آخرین جتنے لوگ قیامت کی صبح تک کی زمین پر قدم رکھیں گے، پیدا ہوں گے، ان کو چوٹیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خدا ہونے کا اقرار کر۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ سب نے کہا خدا، خدا۔ اسی طرح بہت سارے وعدے اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید وغیرہ کے بارے میں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کر کے سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس وعدے کے خلاف جو کرے اس کا کیا انجام ہے، اس وعدے کے خلاف جو کرے اس کا کیا انجام ہے۔ اس لیے مضمون بہت اہم ہے، ہلکے ہلکے سمجھائیں گے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیں، اور یہ ہماری دنیا اور آخرت سے جڑی ہوئی بات ہے۔ پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ پر ایمان رسول کے ایمان کے بغیر کامل معتبر نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، جیسے یہود و نصارہ کہتے ہیں، تو یہ کہا جائے گا کہ وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ پر ایمان تبھی معتبر ہوگا جب وہ رسول پر ایمان رکھتا۔ تو اس بات کو یاد رکھ لیجیے، اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت یہ پوچھا تھا اس وقت میں الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، تو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں بھی پوچھا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی۔ اب یہاں جو اس وعدے کے خلاف کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ جس انسان کا بیان کیا گیا یہ انسان کون؟ ہم نہیں جانتے کون۔ حدیث کی تفسیر کی کتابوں میں اس شخص کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ کفار مکہ کے بارے میں کہا گیا، ایک قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بلق ابن باعورہ، اس کے بارے میں کہا گیا۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت در منثور میں موجود ہے کہ اسی کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ یہ لڑکے میں جو کہہ رہا ہوں اس کی طرف توجہ سے۔ اور ایک قول امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو حق قبول کر لے اور حق کو چھوڑ دے۔ آسان الفاظ میں یہ کہہ لو کہ جو مسلمان ہو جائے اور پھر شریعت پہ عمل نہ کرے، یہ اس شخص کے بارے میں۔
بہرحال جتنے مفسرین نے اقوال بیان کیے ان سب کو جمع، تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں کس کے بارے میں کس کے نہیں۔ حضرت خان بھی نے فرمایا کہ دو لوگوں کے بارے میں۔ نمبر ایک وہ آدمی جو ابھی مسلمان نہیں ہوا، اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی، کافر ہے۔ نمبر دو، یہ بات اس آدمی کے بارے میں ہے جو مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، وہ ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن سب کچھ جانتے ہوئے بھی اللہ کی شریعت پر یہ عمل نہیں کرتا، تو اس کا کیا انجام ہے؟ اب اس کو واقعہ سنو پھر بات سمجھ میں آئے۔ آپ نے پیچھے سبق میں 2-3 مہینے سے حضرت موسیٰ کا قصہ چل رہا ہے، آپ نے اس قصے میں ایک بات پڑھی ہوگی کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی، اور یہ بنی اسرائیل ملک شام کے رہنے والے تھے جو آج کل فلسطین کہلاتا ہے، جہاں جنگ چل رہی ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے تو 6 لاکھ بنی اسرائیل مصر آئے، اور جب ایک زمانے کے بعد تقریباً 400 سال کے بعد میں سیدنا موسیٰ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا، اور یہ 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر کے ملک شام سے مصر سے نکلے، تو آپ نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر کے ختم کر دیا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے نکل گئے۔ جب یہ نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور اس کی قوم سے کہا کہ بنی اسرائیل کا اصل ملک شام، تم وہاں جاؤ اور جا کر کے اس ملک کو حاصل کرو، تم وہاں سے نکلے ہوئے ان کو 400 سال ہو چکے تھے۔ اس 400 سال کی مدت میں ان کے پیچھے ایک بہت طاقتور قوم تھی جس کو قوم عمالقہ کہا جاتا ہے، ان کا وہاں قبضہ اور حکومت ہوتی۔ یہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ قوم عمالقہ کے لوگ اتنے طاقتور ہیں، تو بنی اسرائیل مقابلہ کرنے سے ڈر گئے، انہوں نے مقابلہ نہیں کیا۔ جب قوم عمالقہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ اپنے نبی کے ساتھ میں ہم سے لڑنے کے لیے آئے، اور ان کو یہ بات بھی معلوم ہو چکی تھی کہ فرعون اور فرعون کا لشکر اسی قوم کی وجہ سے سمندر میں غرق کر دیا گیا، تو ان کو تھوڑی سی فکر تھی۔ اس زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا بلعام ابن معورہ۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی تھا، اور یہ اتنا بڑا مولوی، اتنا بڑا عالم تھا کہ اپنے زمانے کا مقتدر تھا، اور اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر رحمت عجیب و غریب تھی کہ اس کو اس میں ذات کا پتہ تھا۔ دیکھو اس میں ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام، اور اللہ کے ان 99 ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو ہم اس میں ذات کہتے ہیں۔ اس نام کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی اس نام کو پڑھ کر کے دعا کرے تو 100% دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر اس نام کو پڑھ کر کے کسی کے لیے بد دعا کرے تو 100% بد دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ دنیا میں کوئی نہیں جانتا وہ نام کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے الحی القیوم ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں، اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ کوئی نام نہیں ہے بلکہ انسان کے جذبات کا نام ہے۔ جب آدمی دل کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو 100% قبول کرتا ہے، وہ اس میں ذات ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن وہ اس کو معلوم تھا، اس کو معلوم تھا یہ بہت بڑا ہے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے کچھ لوگ اس کے پاس میں آئے اور آ کر کے کہا کہ بالا، بنی اسرائیل نے موسیٰ کے ساتھ میں ہماری قوم پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ ہمارے ملک کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے، تم ایسا کرو کہ موسیٰ کے لیے بد دعا کرو۔ آپ غور سے سن رہے ہیں کتنی بڑی بات کیا، نبی کے لیے بد دعا کرو۔ کہنے لگا تم بے وقوف ہو گئے ہو، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، فرشتوں کی جماعت ان کے ساتھ رہتی ہے، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بہت ہاتھ پیر اس کے جوڑے، یہ نہیں مانا، وہ لوگ چلے، اور جانے کے بعد میں انہوں نے مشورہ کیا اور اس کے لیے بہت سارا پیسہ چندہ کر کے جمع کیا، اور وہ مال ہدیے کی شکل میں بلعام ابن معورہ کے پاس لے کر کے آئی، یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہوگی۔
ابھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بد دعا کرنا، صرف یہ کہا کہ اس ہدیے کو قبول کرنا۔ اس نے ہدیہ قبول کرنے سے منع کیا۔ اس کی بیوی نے دیکھا تو اس نے اپنے شوہر کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھو ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، تو اس پیسے کے ہدیے کو قبول کر لو اور جو یہ کہتے ہیں وہ کام کر دو۔ چنانچہ اس نے ہدیہ قبول کر لیا۔ اب دو باتیں جمع ہو گئی، ایک پیسہ اور ایک بیوی کی محبت۔ ان دونوں کی وجہ سے اس نے ہاتھ اٹھائے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنا شروع کر۔ سب سے بڑا عالم تھا، اس کے فضائل میں اتنی باتیں لکھی گئی ہیں کہ میں آپ کو سنا نہیں سکتا، یہ اتنا بڑا عالم۔ لیکن اللہ کا کرنا دیکھو کہ جب اس نے موسیٰ کے لیے بد دعا کرنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بد دعا کو قوم عمال کا اپنی بد دعا کے لیے بدل دیا۔ مثلا یہ کہتا تھا اللہ موسیٰ کو برباد کر دے، تو منہ سے نکلتا تھا اللہ قوم عمال کو برباد کر دے۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ کو برباد کر، لیکن منہ سے نکلتا تھا اللہ تو قوم عمال کو برباد کر۔ وہ لوگ وہیں بیٹھے تھے، کہنے لگے بھائی بلا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تمہیں ہدیہ دیا ہے اور تم سے موسیٰ کے لیے بد دعا کرنے کے لیے کہا، تم ہمارے لیے بد دعا کرتے ہو۔ بلعام کہنے لگا کہ میرا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے اور یہ ہو کر چنانچہ ان کو پر عذاب آیا اس کی بد دعا کرتے۔ یہ کہنے لگا کہ بھئی دیکھو ایسا ہے کہ اب میرے ہاں جب اس نے بد دعا کر کے نپٹا تو اس کی زبان نکلی اور نکل کر کے آ کر کے گریبان میں کیا بولتے ہیں اس کو لٹک گریبان میں لٹک اور کتے کی طرح کاٹنے لگا۔ اس نے کہا قوم عمال کا کے لوگوں سے کہ دیکھو میری دنیا بھی برباد ہو گئی اور میری آخرت بھی برباد ہو گئی، لیکن جس کام کے لیے تم آئے تھے میں وہ کام تمہارا کر دوں، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں وہ کام کرو۔ لوگوں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے کہ دیکھو یہ بنی اسرائیل بہت زمانے سے اپنے وطن سے نکلے ہوئے، اپنی قوم کی خوبصورت لڑکیوں کو میک اپ کرا کر کے مزین کر کے ان کے لوگوں میں بھیجتے، اور بنی اسرائیل کے لوگ اگر ان لڑکیوں کے ساتھ کچھ کرنا چاہیں تو وہ لڑکیاں اس کام کو کرنے سے منع نہ کر سکیں۔ اگر وہ لوگ ان لڑکیوں کے ساتھ میں زنا کر دیتے تو یہ تم پر فتح نہیں پا سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو زنا کرنے والا اور گندا کو نہ کرنے والا بالکل پسند ہے۔ چنانچہ انہیں یہ مشورہ پسند آیا، انہوں نے اپنی قوم کی خوبصورت لڑکیوں کو تیار کیا اور اس کا میک اپ کیا اور حضرت موسیٰ کی قوم میں بھیج دیا۔ ایک بڑا آدمی تھا بنی اسرائیل کا، اس کا ایک لڑکی کو دینا، حضرت موسیٰ نے بہت سمجھایا، منع نہیں مانا اور اس کے ساتھ زنا کر اس زنا کی نحوست یہ ہوئی کہ ایک دن میں اللہ نے طاعون بھیجا اور اس طاعون کی وجہ سے ایک دن میں 70,000 بنی اسرائیل مارے، 70,000 بنی اسرائیل۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بے حیائی اور زنا خوری کی وجہ سے جس قوم کے اندر زنا ہوتا ہے اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی بیماری بھیجتا ہے جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب 70 بنی اسرائیل مارے گئے تو بنی اسرائیل نے اس لڑکی اور اس مرد کو تلاش کیا اور تلاش کرنے کے بعد انہیں راستے کے کنارے ان دونوں کو پھانسی دے دی تاکہ وہ نشان عبرت بن جائیں اور اس کی وجہ سے وہ طاعون کی بیماری نہ بنے۔ واقعہ یہ جو میں نے آپ کو سنا، اب اس واقعے کو مجھے سمجھانا اور اس آیت سے فٹ کرنا ہے۔ اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ بلعام بن باورا اپنی قوم کا مقتدی بہت بڑا ہے، اگر پورے علاقے میں کوئی بات کہہ دے تو پوری قوم پوری برادری اس کے نام پر کھڑی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت اور یہ مقام علم کی بدولت عطا فرمایا، لیکن اس سے دو غلطیاں ہوئی۔ نمبر ایک، حرام طریقے سے مال کو حاصل کیا۔ قوم عمال کا جو اس کے پاس مال لے کر آئے تھے وہ ہدیہ نہیں تھا، وہ تو رشوت تھی، اور رشوت کے ذریعے مال حاصل کرنا، چوری کے ذریعے مال حاصل کرنا، سود کے ذریعے مال حاصل کرنا، یعنی ایسے طریقے سے مال حاصل کرنا اور کمانا جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے کو منع کیا وہ سارے طریقے اپنا۔
اس نے مال لے لیا، مال کی محبت، اور بیوی کے کہنے پر اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے تو بیوی کی محبت، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کتے کی طرح ہانکتا تھا، اس کی زبان کتے کی طرح باہر آئی۔ میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر جتنے جانور اللہ نے پیدا کیے، ہم انسان بھی جانور ہیں، جانور کا مطلب جاندار، اور دنیا میں جتنے جانور دوسری طرح کے ہیں صرف کتے کو چھوڑ کر کے جتنے جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ان کے لیے سب سے آسان ہے سانس لینا۔ ہم دیکھو بات بھی کر رہے ہیں، سانس بھی لے رہے ہیں، کوئی محنت کرنی پڑ رہی، کوئی ارادہ کرنا نہیں پڑتا سانس لینے سے۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، خود ایک سانس اندر جاتا ہے اور ایک خود سانس باہر آ جاتا ہے۔ ہم سوتے ہیں تو سوتے وقت بھی سانس اندر جاتا ہے اور باہر جاتا ہے۔ ہر بھینس کا بھی یہی حال ہے، گھوڑے کا بھی ہے، بکرے اور بکری کا بھی ہے۔ لیکن کتا ایک ایسی مخلوق ہے کہ جب اس کو سانس لینے میں بڑی دقت ہے۔ اس کتے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ سانس لیتا ہے تو ہانپتا ہے۔ اگر کتا میری کرسی کے پاس میں بیٹھا ہو، میں اس کو کچھ نہ کہوں، وہ بیٹھا رہے تو وہ ہانپ کر ہی سانس لے، ہانپتا رہے گا، زبان اس کی باہر رہے گی اور سانس لے، وہ آسانی سے سانس نہیں لیتا، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر تم ڈنڈا دے کر کے کتے کو بھگاؤ اور بھاگے تو تب وہ ہانپتا ہے اور ہانپ کر کے سانس لیتا ہے۔ تو آپ اس کو اپنے پاس بٹھاؤ یا بٹھاؤ مت بٹھاؤ اور اس کو مار کر کے بھگاؤ، کچھ بھی کرو، وہ تمام حالتوں میں ہانپتا ہے اور ہانپ کر کے سانس لیتا ہے۔ اور کتے کے علاوہ جتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیدا کی ہے، اس مخلوق کو سانس لینے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر انسان بھاگتا ہے یا انسان ڈر جاتا ہے یا جانور بھاگتا ہے یا ڈر جاتا ہے تو اس کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، عام حالات میں نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ تو کتے کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا، اور کتے کے اندر دو بات۔ نمبر ایک، کتے کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، کتے کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، جو چاہے محلے میں لات مار کے چلا جاتا ہے۔ کتا بیٹھا وہ لات مار رہا، اس کو گرا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ اگر کپڑے کو لگ جائے تو آدمی کپڑے دھونے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس سے گھن کرتا ہے۔ اور دوسری اس میں بیماری یہ ہے کہ اس کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بلعام ابن باورا کو کتے کے ساتھ مشابہت دے کر کے یہ بتا دیا کہ ہم نے یہ دونوں باتیں اس کو دی دنیا کے اندر۔ نمبر ایک، وہ دنیا کے اندر ذلیل ہو گیا، دنیا کے اندر کیا ہو گیا؟ ذلیل ہو گیا۔ اور نمبر دو، جس طرح وہ سانس لینے کی تکلیف میں مبتلا تھا، اسی طرح یہ انسان بھی سانس لینے کی تکلیف میں مبتلا۔ اب اس سے پہلے ذرا ترجمہ کر دیں پھر ہم سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، قرآن کہتا ہے محمد اس آدمی کا واقعہ بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات اور علم عطا کیا۔ بلعام ابن باورا یاد آیا؟ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، سلیخ و انسلاخ کے معنی آتے ہیں جانور کی کھال اتار دینا۔ ہمارے یہاں قربانی میں جب جانور ذبح ہوتے ہیں تو اس کی کھال کو نکال دیتے ہیں، گوشت الگ کھال الگ، اس کو انسلاخ کہتے ہیں۔ یا سانپ اپنی کیچلی کو چھوڑ کر کے باہر آ جائے تو اس کو انسلاخ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے بلعام ابن باورا کو علم کی وجہ سے عزت عطا کی تھی، لیکن وہ آدمی شریعت کے بارے میں جانتا ہوا شریعت سے باہر نکل کر کے آ گیا۔ باہر نکلنے کا مطلب ہے اللہ نے جو دین سکھایا تھا اس دین پر اس نے عمل نہیں کیا۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے بولو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تبھی بات سمجھ میں آئی۔ دیکھو، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، جیسے ہی وہ علم سے اور شریعت سے باہر آیا، شیطان اس پر مسلط ہو گیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ یعنی اس نے چند لمحوں کے لیے دین کو چھوڑا۔ کہاں چھوڑا؟ حرام طریقے پر رشوت کی مانگی، بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو بیوی کی محبت کی وجہ سے اور مال کی محبت کی وجہ سے چھوڑا۔ یہ ہے شریعت سے نکلنا۔ اور جہاں انسان شریعت سے ایک لمحے کے لیے نکلتا ہے، شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا میرے بھائی، جب شیطان کسی انسان پر مسلط ہوتا ہے تو پھر اس سے 100 طرح کے گناہ کرتا ہے، 100 طرح کے گناہ کرتا ہے۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہ ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو اس علم کی وجہ سے، اس دین کی وجہ سے، اس شریعت کی وجہ سے ہم اس کو بڑا مقام عطا